السلام علیکم دوستو، کیا حال چل ہے؟ بھٹی صاحب کا کمنٹ ہے جی۔ وعلیکم السلام بھائی جان، عمان گورنمنٹ کا سسٹم بند ہے، اگر ویزا سسٹم بند ہے تو کب اوپن ہوگا؟ یہ فیک نیوز ہے۔ آپ نے شاید کسی کی پرانی ویڈیو دیکھ لی ہے، یا اگر لیٹسٹ بھی دیکھی ہے، یا کوئی آپ کو جو ہے نا وہ بنا رہا ہے، تو وہ آپ نے یقین نہیں کرنا۔ آج 12 جولائی 2023 بدھ کا دن ہے، ابھی تک عمان گورنمنٹ کا ویزا سسٹم آن ہے، ویزے ایشو ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے جس بندے کے ذریعے آپ نے ویزا لینا ہو، یا جہاں سے آپ انفارمیشن لے رہے ہوں، پیسے دے کے یا فری، وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ لوگ بھی آپ کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اکثر کمنٹ آتے ہیں، ہر آئے دن کوئی نہ کوئی بندہ پوچھ رہا تھا کہ ویزا بین ہے کیا، ویزا بند ہو گئے ہیں کیا، پاکستانیوں کے اوپر پابندی ہے؟ کیونکہ جہاں جس نے ویزا اپلائی کرنا ہے وہ آپ کے ساتھ گیم کر رہا ہے، اس نے کوئی نہ کوئی بات آپ کو سناتے رہنا ہے، اور یہ تو زبان زد عام ہے جی کہ سسٹم بند ہے۔ نہ بندہ چیک کر سکے، نہ عام بندے کو ویسے نہیں پتا ہوتا کب کہاں کیسے پتہ کرنا ہے کہ سسٹم آن ہے یا نہیں آن۔ تو ویزا سسٹم گورنمنٹ کا آن ہے، سب کے ویزے لگ رہے ہیں، اور آپ نے چیک کرنا ہے جس بندے کے ذریعے ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، جس سے لینا چاہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ 90% وہی لوگ تمباکو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ریئرلی ہوتا ہے، ریئرلی یعنی سالوں میں کبھی کبھار ہوتا ہے کہ سسٹم میں کوئی پرابلم ہو تو ڈاؤن ہو، یا پھر کیا کہ جو لوگ خود سب کچھ کرتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی عرض ہے کہ کچھ ویزے بین بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سسٹم بین ہے، سسٹم ہی بند ہوگا، سوری، ٹھیک ہے نا۔ سسٹم بند ہونا، ویزے بین ہونا، وہ الگ چیز ہے۔ سسٹم سب کچھ اوکے ہے، ویزے لگ رہے ہیں، سبھی نیشنل کے لگ رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمان کے جو ہے وزٹ ویزا پاکستانی کو نہیں مل رہے، تو بھیا وہ بھی تمباکو ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جس نے ویزا لینا ہے، جس نے دینا ہے، وہ آپس میں سنک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دینے والا جو ہے، جس نے بے شک کسی نے پیسے دے کے بھی لینا ہے، وہ لیٹس سپوز میں نے ویزا لینا ہے، میں کسی بندے سے رابطہ کرتا ہوں، وہ مجھ سے 50 ریال مانگتا ہے وزٹ کے، ٹھیک ہے۔ کچھ دن بعد اس کو پتہ ہے کہ یہ بندے نے آنا ہے، یہ مجبور ہے، یہ بار بار پوچھ رہا ہے، پھر وہ آپ کو نئی سٹوری سنائے گا، کہے گا جی تھوڑا خرچہ زیادہ ہوگا، پیسے اور دے ہوتے لگ جائے گا۔ یہ سین یعنی ایک الگ ہی وہ لوگ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وزٹ ویزا کی فیس جو ہے وہ 20 ریال تک ہے، بے شک وہ 5 دن کا ہو یا 90 دن کا ہو، 3 مہینے تک کا وزٹ ویزا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو 20 ریال کا ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور ایکسپریس جو ہے اس کی تھوڑی فیس کم ہے، اور جو دوسرے ہیں کیا کہتے ہیں کہ ورک ویزا، ان کی میکسیمم فیس جو ہے 350 ریال تک ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن مارکیٹ میں جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے، لہٰذا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ گورنمنٹ کی فیسیں اتنی ہیں، اس سے اوپر آپ جتنا بھی دیں گے وہ ان کی جیب میں جائے گا۔ اپنا خیال رکھے۔ اور بطاقہ بنانے کی فیس 11 ریال ہے، بہت سارے لوگوں سے وہ بھی سینکڑوں ریال لیے جاتے ہیں کہ جی بطاقے پہ اتنا خرچہ آتا ہے۔ بطاقہ کی گورنمنٹ کی فیس 11 ریال ہے، باقی کچھ سروس ڈال لیں، یہ وہ ڈاکومنٹس کر لیں، آن لائن ڈیٹا اپلوڈ کچھ بھی کر لیں، وہ آپ 10 20 30 50 کر لیں، لیکن کچھ لوگوں کو ہم پرسنلی بھی جانتے ہیں جنہوں نے 200 ریال دے کے بیچاروں نے بطاقہ لگوایا۔ ویزا کا 700 800 دو پہلے، ذلیل ہو، ادھر آ کے جو ہے نا پھر آپ کو آئے دن ڈرایا جاتا ہے، کام نہیں کرنے دیا جاتا ہے۔ اب یہ منطق دیکھیں کہ بندہ آیا کام کے لیے، ورک ویزا ہے اس کے پاس، بطاقہ نہیں بھی بنا، ہی از الاؤڈ ٹو ورک، ٹھیک ہے نا۔ ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، جان بوجھ کے ان کو بٹھایا جاتا ہے، یعنی انسان کو جو ہے ذہنی طور پہ بھی وہ لوگ ٹارچر کرتے ہیں۔ اب ویلا بندہ بیٹھ کے کیا کرے گا؟ نئی جگہ ہے، نئے لوگ ہیں، نئی زبان ہے، اور جو جاننے والے ہیں وہ آپ کو جو ہے نا خوب اتنا پیلتے ہیں، اتنا رگیدتے ہیں، آپ کی سوچ ہے، ٹھیک ہے جی۔ 200 ریال دے کے اس بیچارے نے مانگ تانگ کے ادھر ادھر سے پیسے دیے اور کارڈ بنوایا۔ کارڈ جو ہے ابھی اس کو دکھایا گیا ہے، یہ تمہارا کارڈ ہے، اس کے پاس فوٹو کاپی ہے، اوریجنل کارڈ اس بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہاں تک لوگ بغیر بلیک میل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس یہی ہے کہ کوئی بڑا عذاب آنا باقی ہے، باقی سب کچھ تو ہم کر ہی رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔